ایک شاعر تھے امیر منائی صاحب، ان کا ایک شعر ہے، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا، اور آگے چل کے وہ کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں پتہ کسی کا نشان دیتے ہو تم کہیں کا. یعنی کہ جو بات کی جاتی ہے، جو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کو آپ پورا نہیں کر رہے اور دوسری آپ باتیں کر رہے ہیں. لیکن شبلی صاحب، میں نے جو وقفے سے پہلے ایک عمران خان صاحب کا پرانا بیان سنوایا، تو وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ ہزارہ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، 245 لگا دو، نیا الیکشن کرا دو. تو یہ عمران خان صاحب کے پرانے بیانات آپ کے لیے کبھی کبھی پرابلم کا باعث نہیں بنتے؟ نہیں دیکھیں جی، بات تو یہ ہے کہ جب کسی کانٹیکس میں بات ہو رہی ہو، اب جہاں تک کہ ہزارہ برادری کا تعلق ہے، ہم پہلی بات تو میں اس پہ یہ بات کروں گا کہ دیکھیں یہ ہزارہ یا یہ شیعہ، یہ سنی، یہ سارے ہم اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے. ہم انسانی جانیں ہیں جو کہ جن سے کہ جان لی گئی ہے. ہم اس ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ساتھ بحیثیت حکومت ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کسی معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، کسی حکومت میں نہیں ہونی چاہیے، بیکاز حکومت کا فرض ہے اپنے شہر کے، اپنے ملک کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا. اب ایسی صورتحال میں حکومت، اب جب یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے لیکن جب ہو جائیں تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ پورا کریں گے. صوبائی حکومت، جتنے بھی ادارے ہیں، سیکیورٹی ادارے ہیں، ان میں ہمارا جو پہلا آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ جو یہ واقعات مستقبل میں نہ ہوں، اور سیکنڈلی وہ لوگ ان کی تعاقب میں جائیں، وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کہ یہ گھناؤنی کام کیا ہے، ان کو جو ہے تو ان کو گرفتار کر کے. ایک سوال بڑا اہم ہے آج کے حوالے سے. جی آج وزیر اعظم صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی، تو اطلاع یہ ہے کہ اس میٹنگ میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے مشورہ ان کو دیا کہ آپ کوئٹہ ضرور جائیں، لیکن شیخ رشید صاحب نے کہا وزیر اعظم کو کہ مت جائیں. دیکھیں مجھے تو اس کا بالکل علم نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک جنرل سی فیلنگ اس میں ہوتی ہے پرائم منسٹر کی، جو بھی. اچھا چلیں چھوڑ دیں اگر آپ کو علم نہیں ہے. کیا یہ درست ہے کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ اور میں کوئٹہ چلے جاتے ہیں، اگر وزیر اعظم صاحب نہیں جانا چاہتے آپ اور میں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں مقصد تو یہ ہے کہ اس وقت تو جو بھی حکومت میں کوئی بھی جو پاکستانی حکومت میں شخص ہے میرے سمیت، کہ اگر میرے جانے سے کچھ کام ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں والنٹیئر کر رہے ہیں. ہر ایک کی کوشش ہے کہ اس تکلیف سے جس سے کہ گزر رہے ہیں ہمارے ہزارہ کمیونٹی کے بھائی بہن، ان کو ہیلپ کرنے کے لیے، اس چیز کو کم کرنے کے لیے اگر صدر پاکستان جانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنی وہ کریں گے. سینٹ چیئرمین صاحب ہیں، وہ اگر جانا چاہیں وہ بھی اپنی کوشش کریں. اگر صدر صاحب چلے جائیں تو زیادہ بہتر نہیں، مطلب ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. صدر صاحب بھی جائیں گے، مجھے یقین ہے کہ صدر صاحب بھی جائیں گے، پرائم منسٹر صاحب بھی جائیں گے. اچھا احسن اقبال صاحب، یہ آج آپ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ گئے، اظہار یکجہتی کیا آپ نے جو دھرنے کے شرکاء ہیں ان کے ساتھ، تو اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک وزیر اعظم نہیں آئیں گے تو ہم تو اپنی جو لاشیں ہیں ان کو نہیں دفنائیں گے. فرض کریں وہ کل بھی نہیں دفناتے اور ان کا دھرنا جاری رہتا ہے، تو کیا آپ کل بھی ان کے پاس جائیں گے یا کل آپ واپس آ جائیں گے؟ دیکھیے ہم ابھی ادھر ہیں، کل ضرور ایک چکر لگائیں گے ان کے پاس، لیکن میں پھر یہ کہوں گا حامد کہ مئی 2018 میں جب اسی طرح کی ایک بہت چھوٹے سکیل پہ سچویشن تھی اور ان کا مطالبہ تھا کہ آرمی چیف ہمارے پاس آئیں، اور آرمی چیف، اور اس وقت میں منسٹر انٹیریئر تھا، مجھے لے کر وہاں پر تشریف لے گئے، ہم دونوں گئے اور اس سے سچویشن ڈیفیوز ہو گئی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پرائم منسٹر کا ان سے بھی زیادہ بڑا کوئی ایگو کا مسئلہ ہے؟ اگر ایک مسلح افواج کے سربراہ کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، وہ چل کے آ گیا تاکہ مسئلہ ڈیفیوز ہو جائے. اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم ان کو پہلے نااہل اور نالائق کہتے تھے، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ سنگ دل کتنے ہیں کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں. ان کا صدر صاحب کی آپ نے بات کی، آج اطلاعات ہے کہ وہ گوادر تشریف لے کے گئے تھے. ایک صدر مملکت جس کی ریاست میں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، وہ کوئٹہ کے اوپر سے پرواز کر کے گوادر چلا جاتا ہے اور گوادر سے واپس چلا جاتا ہے. وہ کوئٹہ نہیں رک سکتا، لینڈ نہیں کر سکتا. یہ ایک بہت ہی افسوسناک طرز عمل ہے جس کا حکومت مظاہرہ کر رہی ہے. مشورہ دیا تھا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے، مشورہ دیا تھا، لیکن صدر صاحب نے کہا کہ ابھی رک جائیں، پہلے وزیر اعظم صاحب چلے جائیں پھر ہم چلے جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال صاحب، اور شبلی فراز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو متاثرین ہیں جنہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں دھرنا دیا ہوا ہے. ان کی بات ہمیں سننی چاہیے، کیونکہ جب آپ ان کی بات نہیں سنتے اور ان کی دل آزاری ہوتی ہے
تو پھر ایک شعر یاد آتا ہے، اپنے ہی وطن میں یہاں محکوم ہیں ہم تو، اپنی ہی سرزمین پر مظلوم ہیں ہم تو. ہمیں اپنی ہی سرزمین پر مظلوم نظر نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی اگر ہم مظلوم بن بھی گئے ہیں تو نہ ہی کسی کو ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے.